بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اللہ کے ذکر کے حوالے سے کچھ احادیث ہیں، اور اس سے پڑھ کر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا سارا وقت جو کہ ہم کبھی ضائع کر رہے ہوتے ہیں اور کبھی ہم بالکل خاموش رہتے ہیں، تو اس کے بجائے اگر ہم ذکر ہی کر لیں اپنی زبان سے تو ہمیں کتنا اس کا اجر و ثواب ملے، اور وہ ہمیں مرنے کے بعد پتہ چلے گا۔ جیسے کہ یہ ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، اس شخص کی مثال جو اپنے پروردگار کا ذکر کرتا ہے اور شخص کی جو اپنے پروردگار کا ذکر نہیں کرتا، زندہ اور مردے کسی ہے۔ پھر اسی طرح ایک صحابی نے کہا کہ آپ اب بس مجھے کوئی ایسی چیز بتا دیجیے جس کو میں مضبوطی سے کے ساتھ پکڑ لوں اور میں برابر اس کام کو کرتا رہوں۔ جیسے کبھی آپ گھر میں ہوتے ہیں اور کوئی آپ ایسا کوئی کام نہیں، کوئی اور نیکی کا کام نہیں کر پا رہی ہیں، تو آپ نے فرمایا تمہاری زبان برابر اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہنی چاہیے۔ اور ایک اور بات ہے کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ آخری بات جس پر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہوا ہوں وہ یہ ہے کہ میں نے آپ سے دریافت کیا کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا وہ عمل یہ ہے کہ تمہیں اس حالت میں موت آئے کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ اب یہ ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ سارے دن میں کتنا وقت جو ہے میری زبان پہ اللہ کا ذکر آتا ہے اور کتنا وقت میری زبان پہ اللہ بس دنیا ہی کی باتیں اور مسئلے مسائل میری زبان پہ رہتے ہیں۔ پھر ایک اور حدیث ہے، اگر ایک آدمی کی گود میں درہم روپے بھرے ہوں اور وہ ان کو برابر تقسیم کر رہا ہو اور دوسرا آدمی برابر اللہ کا ذکر کر رہا ہو، تو اللہ کا ذکر کرنے والا بندہ اس درہم تقسیم کرنے والے سے زیادہ افضل اور اعلیٰ ہوگا۔ پھر یہ چند حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو ذکر کی محفلیں، جو درس قرآن کی محفلیں جہاں قرآن سکھایا جا رہا ہوتا ہے، جہاں ہم جانے سے تھوڑے سے بہانوں پہ ہم چھوڑ دیتے ہیں، نہیں جاتے ہیں، تو ان کا کتنی زیادہ اللہ اور اس کے رسول نے اس کی اہمیت بتائی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جب تم بہشت کے سبزہ داروں میں سے گزرا کرو تو سیر ہو کر چل لیا کرو، یعنی ذکر اللہ کی نعمت کو خوب اچھی طرح حاصل کر لیا کرو۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ آخر یہ بہشت کے باغات کون سے ہیں، کیا ہیں، یہ جو باغات ہیں دنیا میں وہ کون سے باغات ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ذکر کے حلقے یعنی مجمع۔ پھر اسی طرح سے آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آج تمام اہل محشر کو معلوم ہو جائے گا کہ کرم، عزت و احترام کے لائق کون لوگ ہیں۔ تو رسول اللہ سے دریافت کیا گیا یا رسول اللہ یہ عزت و احترام کے لائق کون لوگ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا وہ مسجدوں میں ذکر کی مجلسیں منعقد کرنے والے ذاکرین ہیں۔ اب اس میں یہ بھی ہے کہ آپ بھی اپنے گھروں پر کم از کم مہینے میں ایک دفعہ ضرور کوئی درس قرآن کی، قرآن سیکھنے سکھانے کی محفل کا انعقاد کرنے کی کوشش کیا کریں، چاہے 10-15 ہی لوگ آئیں، لیکن آپ اس کو کوشش کرنے کی یہ آپ کریں۔ پھر ہر آدمی کے دل کی 2 کوٹریاں ہوتی ہیں، ایک میں تو فرشتہ رہتا ہے اور دوسری میں شیطان۔ پس جب وہ شخص اللہ کے ذکر میں مصروف ہو جاتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جب اللہ کا ذکر نہیں کرتا تو شیطان اپنی چونچ اس کے دل میں رکھ دیتا ہے، یعنی اس کے دل پر مسلط ہو جاتا ہے اور طرح طرح کی وسوسے ڈالتا رہتا ہے۔ اب یہ آپ خود ہی نوٹ کریں گے کہ جب آپ اللہ کا ذکر نہیں کر رہے ہوتے ہیں کوئی سا بھی، تو خود بخود آپ کے ذہن میں بس دنیا سے متعلق کی باتیں، یا جو لوگوں کو سوشل میڈیا کا شوق ہے تو سوشل میڈیا پر آنے والے ڈرامے اور ٹک ٹاک یہ سب چیزیں کو دماغ میں خیالات آتے رہتے ہیں۔ اس لیے یہ ہے کہ ذکر کے وقت ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنا وقت ذکر کے اوپر دینا چاہیے۔ اور آخری یہ 2 حدیثیں جو کہ محفلوں کے بارے میں ہیں، جو لوگ کہ اللہ تعالیٰ کی محفلیں منعقد کرتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے اس کام پر مامور ہیں کہ راستوں میں گھوم پھر کر اللہ کا ذکر کرنے والوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں۔ بس جب وہ کسی جماعت کو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے پاتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں کہ آؤ اپنے مقصود یعنی ذکر اللہ کی طرف آ جاؤ۔ تو وہ سب فرشتے مل کر آسمان دنیا تک ان ذکر کرنے والوں کو اپنے بازوؤں کے سائے میں لے لیتے ہیں۔ یعنی ہم چاہیں تو خود اپنے صرف گھر کے افراد بھی مل کر کوئی قرآن کی آیات پڑھ لیں، احادیث پڑھ لیں، تو وہ ایک ذکر کی محفل ہی بن جائے گی نا، کیونکہ ہم نے اس کام کو کرنا بالکل چھوڑ دیا ہے۔ اب سب اپنا ایک الگ اپنا موبائل لے کر بیٹھے رہتے ہیں اور اس پہ بزی رہتے ہیں اپنے موبائل میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کا ذکر کرنے اور کرانے کی توفیق عطا فرمائے۔